بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم اس آیت مبارکہ کی ترکیب سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، الا مگر، رحمت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت مبارکہ کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ واو حسب ما قبلہا، وہ واو کہ جو کلام کی ابتدا میں آئے، کلام کے شروع میں آئے اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس کا ما قبل سے کیا ربط ہے، تو اس واو کو واو حسب ما قبلہا کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ واو وہ ہے کہ جو ما قبل کے مطابق ہے۔ واو کی اقسام کے بارے میں کچھ ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ آپ واو کی اگر اقسام کو بالتفصیل سمجھنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ما نافیہ ہے، ارسلنا فعل ماضی مبنی علی السکون، لام کے اوپر سکون ہے، جبکہ نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے۔ کاف ضمیر منصوب متصل، یہاں پر ذوالحال اس کو ہم بنائیں گے۔ الا حرف استثناء، رحمتن موصوف، لام حرف جار، عالمین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر، اور یہ متعلق ہوا ثابتتن کے۔ اس میں فاعل مؤنث اس وجہ سے نکالا کیونکہ یہ صفت بنے گا رحمتن کے لیے، اور رحمتن موصوف ہے، مؤنث ہے، تو جب موصوف مؤنث ہو تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کا متعلق نکالیں گے تو وہ بھی مؤنث ہی نکالیں گے۔ ثابتتن اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، ثابتتن اسم فاعل، اپنے ہی ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنا صفت رحمتن موصوف کے لیے۔ بعض لوگ موصوف اور صفت کو ملا کر حال بناتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ موصوف حال بنے گا۔ کاف ضمیر کو ہم نے ذوالحال بنایا تھا اور رحمتن کو ہم حال بنائیں گے۔ بعض لوگ ذوالحال اور حال کو ملا کر مفعول بھی بناتے ہیں، لیکن حقیقتاً صرف ذوالحال مفعول بھی بنے گا اور رحمتن کو حال بنا کر ہم چھوڑ دیں گے۔ کاف ضمیر ذوالحال مفعول بھی۔ ارسلنا فعل، نا اپنے فاعل اور کاف ضمیر مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر رحمتن کو ہم نے موصوف بنا کر حال بنایا ہے، جبکہ
اس کو مفعول لہو بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی تراکیب کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر کے تمام مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور انسان نما جانور یہودیوں کے شر سے مظلوم مسلمان فلسطینیوں کو محفوظ فرمائے، اور وہ یہودی کے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم سے راضی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام جانور نما یہودیوں سے اس زمین کو پاک فرمائے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی تمام خبیث یہودیوں کے شر اور تکبر کو خاک میں ملائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔